الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک باب الایمان بالقدر تقدیر کا بیان چل رہا ہے اور فصل الثانی یہ حدیث پاک وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ چار باتوں پر ایمان نہ رکھے، حتی یؤمن باربع، جب تک کہ چار باتوں کو قبول نہ کر لے۔ پہلی چیز فرمایا میرے آقا نے کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پہلی بات یہ ہے جو اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دو چیزیں ایمان کی بنیاد، اللہ کی وحدانیت کی، اس کے معبود ہونے کی، اس کی الوہیت کی گواہی، اور دوسری گواہی حضور کی رسالت اور نبوت کی دی۔ فرمایا کہ بعثنی بالحق، اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا فرمایا کہ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور وہ موت پر ایمان رکھے۔ جب تک چار باتوں میں سے چار باتوں پر ایمان نہیں رکھے گا اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ کلمہ شہادت کی، دوسری چیز فرمایا کہ موت پر ایمان رکھے۔ آج کائنات میں ہر چیز پر لوگوں نے اختلاف کر لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے لوگوں نے اس کی ذات پر بھی اختلاف کر لیا، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، کوئی کیسا کہتا ہے کوئی کیسا کہتا ہے، لیکن کائنات میں صرف ایک شے ہے جس کو کہتے ہیں موت، کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر بندہ مانتا ہے، کسی بھی دین مذہب کا ہو، سب جانتا ہے موت تو ہو کے موت کا تو سب کو اقرار ہے، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو موت پر کسی کا اختلاف نہیں، لیکن پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ موت پر ایمان رکھے۔ موت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے ہیں اس دین کے نام پر جن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان فردن تو موت شخصی جس کو بولتے ہیں کہ فردن تو سب کی موت ہوگی، لیکن ساری کائنات جو ہے نا فنا ہو جائے اس کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ کائنات سب ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، جیسا کہ سورہ الرحمن میں رب نے فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے سب فنا ہو جائے، صرف اللہ کی وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ اصل جو فرمایا کہ موت پر ایمان رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے فنا ہونے پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور کائنات میں اللہ کے سوا ساری چیزیں آ گئی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہر شے، تو یہ مراد ہے کہ کائنات کے فنا ہونے پر کیا کرے؟ ایمان رکھے، والبعث بعد الموت، اور پھر دوبارہ موت کے بعد دوبارہ جزا و سزا کے لیے، حساب و کتاب کے لیے اٹھنے پر ایمان رکھے۔ ایک تو کائنات فنا ہوگی اس پر بھی ایمان ہو، یقین ہے، اسلامی عقیدہ ہے۔ دوسرا ہے کہ فنا ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ بقا دے گا، اس کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد، والبعث بعد الموت، اس کو زندہ کرے گا انسانوں کو، اور پھر حساب و کتاب کے لیے محشر میں جمع رکھے گا۔ اس پر بھی ایمان رکھے، چونکہ مشرکین اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ مشرکین عرب، آپ نے تفسیر میں کافی سنا اما پارہ کی تفسیر میں کہ مشرکین جو ہے نا موت کو تو اقرار کرتے تھے کہ موت تو ہوگی، لیکن موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کا انکار کرتے تھے مشرکین، تو ان کا رد ہے کہ اس پر ایمان رکھو۔ چوتھی چیز فرمایا وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور تقدیر پر ایمان
رکھے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ جو اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، سب اس پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے بندوں کی قسمت میں وہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ تقدیر ہے، اس پر ایمان رکھنا کی ضرورت ہے۔ دین میں سے یہ 4 چیزیں ہو گئی، 4 چیزوں پر میرا آقا فرماتے ہیں کہ ایمان نہ رکھے گا کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف اور سن لے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امت لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجعات والقدریات رواہ ترمذی۔ یہ حدیث پاک آپ جو سن رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو سنا آپ نے وہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث روایت میں ہے، اور یہ جو آپ سن رہے ہیں اس کو امام ترمذی نے اپنے جامع میں یعنی ترمذی شریف میں سیاہ ستہ کی حدیث پاک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی 2 گروہ ایسے ہوں گے لیس لہما فی الاسلام نصیب، جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے کہ حضور فرما رہے، لیکن اسلام میں کوئی حصہ لا، جیسے کہ بے نمازی کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو تارک صلاۃ ہوتا لا سہم لہ فی الاسلام، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، من ترک الصلاۃ۔ تو اسی طریقے سے میرے حضور فرماتے ہیں کہ 2 گروہ ایسے ہوں گے میری امت میں جو کلمہ بھی پڑھیں گے، مسلمان بھی کہے جائیں گے، لیکن ان کا اسلام کچھ بھی نہ ہوگا۔ ایک فرمایا کہ یہ گروہ کا نام حضور نے بتایا المرجیہ ہے، اور دوسرے گروہ کا نام القدریہ ہے، مرجیہ اور قدریہ۔ یہ 2 گروہ اصل میں پہلے زمانے میں ہوتے تھے، لیکن اب تو ان کا وجود ختم ہو گیا۔ مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جس طریقے سے کافر اگر کوئی نیکی کرے تو بغیر ایمان کی کوئی نیکی اس کو فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نیکی کام دے گی آخرت میں کافر کو اگر جتنا مرضی چاہے نیکی کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ کے حج کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی کام دے گی کافر کو؟ نہیں۔ اسلامی عقیدہ ہے تو کہ تمام اعمال کی قبولیت کا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر۔ ایمان شرط ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ کبھی انسان وضو نہ کرے دونوں رات سجدے میں پڑا رہے، کتنی نماز ہوگی بتاؤ اس کا؟ کوئی سجدہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو بس جب وہ بغیر وضو کی نماز نہیں تو بغیر ایمان کے کوئی عمل نہیں۔ مرجیہ کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے کافر کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی ہے بغیر ایمان کے، اسی طریقے سے مسلمان کو کوئی گناہ جو ہے نقصان نہیں کرے گا۔ یعنی مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، جو مرضی چاہے کرے، آخرت میں کوئی اس کو مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں دے گا، سزا نہیں ملے گی۔ یہ سمجھ رہے کتنا غلط عقیدہ ہے مرجیہ کا، اور یہ عقیدہ آج کل رافضی میں پایا جاتا ہے، شیعہ لوگوں میں۔ وہ سمجھتے ہیں بس اہل بیت کی محبت میں سینہ ٹھوک دیا، پیٹ دیا سینہ، اب ہم جو مرضی چاہے کرے، جو مرضی چاہے کرے، اہل بیت کی محبت میں سینہ ٹھوک دیا، صحابہ کی گستاخی کر لی، بس ہمارا سیدھے جنت میں راستہ ہے، سیدھے جنت میں جانے کا۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے ان کا عقیدہ؟ کہ مومن مسلمان ہے، کوئی بھی گناہ کرے، کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دے گا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے میرے عزیز۔ رب نے تو یہ فرمایا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھے گا، پائے گا۔ سمجھ رہے؟ یہاں تھا اسلامی عقیدہ تو یہ عقیدہ جو ہے نا کہ ہم جو بھی جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا پتا، عیسائی اتنا بے درد جو گناہ کرتے ہیں، قتل و غارت کری، شراب نوشی، حرام کاری، زنا مطلب کاری، حرام خوری کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ہم عیسائی قیامت تک آنے والے جتنا مرضی چاہے گناہ کرے، ان کا پھانسی لگنا تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب کوئی گناہ عیسائیوں کو نقصان نہیں دے سکتا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس لیے بلا دھڑک گناہ کرتے ہوئے جس کا نظریہ ہوتا ہے جب ہم کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، سزا نہیں، تو جو مرضی چاہے کریں گے، جو مرضی چاہے کریں گے نا۔ کافر آج برے کام کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آخرت کو مانتا نہیں ہے، اس کا حساب و کتاب دینا نہیں ہے، تو جو مرضی چاہتا کرتا ہے۔ لیکن جس کا نظریہ، جس کے اندر یہ خوف نہیں آخرت میں پھنسیں گی، حساب ہوگا، سزا ملے گی، تو پھر بندے مومن گناہ نہیں کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا ہے،
تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو مرجیہ کا عقیدہ تھا یہ آج رافضیوں میں عیسائیوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے، اس طرح کا نظریہ پایا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بھی دن کا بھی کسی کا نام بغیر پوچھے چھو لیا ہے، ہم نے پڑھا ہے روایت میں کہ بنی اسرائیل میں، بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آخرت میں پکڑ ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 70 برس اس طرح عبادت کی، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کیا اور 70 برس اس حال میں گزارا، مجاہدہ کیسا سخت تھا کہ نہ کوئی بہترین غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا، نہ کوئی نعمتیں حاصل کرتا، بس وہ صرف اس کی روح زندہ رہے کچھ نہ کچھ کھا لیتا تھا بس، اور دن و رات عبادت میں رہتا۔ جب وہ مر گیا، اس کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کی نصیحت کے لیے ایسی چیزیں دکھا دیتا، ظاہر کر دیتا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بتاؤ تم بڑے عبادت گزارتے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے سب بخش دیا، لیکن ایک تنکا جو دانتوں میں خلال کرتے ہیں نا، ایک تنکا اٹھایا میں نے اس کے مالک سے پوچھے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے ابھی تک جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں۔ جنت میں جانے سے یہ معمولی چیز بتائی۔ اسی طریقے ایک بندے کا اور انتقال ہوا، بزرگوں نے بیان فرمایا، علماء نے بیان فرمایا کہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، اس کے بعد جب خواب میں کسی نے اس کو دیکھا، حالات منکشف ہوئے تو پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن ہماری زبان سے ایک بار یہ کلمہ نکل گیا تھا کہ بارش کا موسم نہیں تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اور بن موسم کی بارش شروع ہو گئی۔ میرے زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ یار یہ کون سا موسم ہے بارش کا کہ بارش ہونے لگی۔ ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ بارش کا موسم نہ ہو اور بارش ہو جائے اور یہ زبان سے نکلتا یہ کون سا موسم بارش کا؟ کہ یہ میرے زبان سے نکلا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھتا بندے بتا بارش کا صحیح موسم کون سا ہے؟ پھنسا ہوا اس پر۔ اب دیکھیں آپ ذرا، ہم جو کچھ بولتے سب نوٹ ہو رہا ہے، میموری لگی، میموری نوٹ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب روزانہ اللہ پوچھتا ہے بندے بتا بارش کا صحیح موسم کون سا ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ معمولی بظاہر بات جس پر انسان کی توجہ نہیں، پکڑ اس پر بھی ہے۔ اور مرجیہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ جو مرضی چاہے ڈھکیلے رہے، قتل و غارت گری کرے، حرام کھائے، سود کھائے، اس کو کوئی گناہ نقصان دینے ہوگا؟ تو یہ پھر کہاں کا یہ مطلب عقیدہ ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اور قدریہ کیا ہے؟ دو گروہ فرمائے، مرجیہ کا دوسرا قدریہ۔ قدریہ اس گروہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے نہیں، اللہ نے کچھ لکھا نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہے۔ ان کے ہم بہت سارے خالق ہیں، ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ سب چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور اللہ نے تمام مخلوقات جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب لکھ دیا ہوا۔ قدریہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تقدیر کے منکر ہیں، جن کو بارے میرے آقا فرماتے ہیں اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہے، بندہ جو کرتا خود اس کا خالق وہی ہے، جو ہم کر رہے ہیں نا ہم اس کے معاذ اللہ خالق ہیں، ان کے نزدیک کل جو کرے گا اس کا خالق وہی بندہ ہوگا۔ تو جتنے لوگ کر رہے ہیں اپنے عمل کر رہے ہیں، کوئی کما رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں تو ہمارے تقدیر میں لکھا تھا۔ کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہماری تقدیر میں ہے نا لکھا ہوا تھا، تو ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تم حج کرنے جا رہے ہیں، تم اس عمل کی خود خالق ہو۔ تو ان کے یہاں تو لاکھوں کروڑوں خالق ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمائے کہ قدریہ بھی جو ہے نا، یہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مرجیہ اور قدریہ ان کا عقیدہ اسلامی عقیدے کی بالکل خلاف ہے، اس وجہ سے یہ دونوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے ادوار سے ہم کو روشن فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، آج کافی ٹائم ہو گیا۔